خوش آمدید ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد رضا، میرا ساتھ دے رہی ہے میری ساتھی اینکر ناہید چودھری۔ کیا حال ہے ناہید؟ آپ جی بالکل خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ناظرین، آج شہزاد۔ یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن 56 برس کا ہو چکا ہے۔ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے باقاعدہ اپنی جو سروسز کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز، چاہے وہ شوبز کی دنیا سے ہوں یا جرنلزم کی دنیا سے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے وہ پیدا کی ہیں۔ اتنے نام ہیں کہ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو پوری ٹرانسمیشن ایک ایک شخصیت کی تعریفوں میں اور ان کی خصوصیات میں ہی گزر جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنا تشخص برقرار رکھا۔ تمام تر ادوار میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنریشن جو کیبل ٹی وی سے پہلے جنہوں نے جنم لیا، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی خاص وابستگی ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کر بڑے ہوئے، چاہے وہ صبح کی نشریات ہو، رات کا 9 بجے کا خبر نامہ ہو، یا اس سے پہلے کا ڈرامہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہر دور میں عوام کو انٹرٹین بھی کیا، اور جو موٹو تھا پی ٹی وی کا کہ انفارم، انٹرٹین اینڈ ایجوکیٹ، وہ لے کر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز چلا۔ اور آج کل کے دور میں جب ایک ریٹنگ کی دوڑ ہے، اشتہارات اور کمرشلزم بہت زیادہ پوری پاکستان نہیں پوری دنیا میں آ گیا ہے، پی ٹی وی نے عوام کے ساتھ، اور یہ جو پی ٹی وی کا سلوگن تھا، اس کو لے کر وہ چلا، باوجود اس کے کہ بڑے مسائل اور مشکلات بھی آتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا ایک عزم تھا کہ عوام کو انفارم بھی کرنا ہے، انٹرٹین بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ اور پی ٹی وی نیوز میں اس وقت ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جس طریقے سے اب جو ایک تبدیلی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ بلکہ تقریباً 2.5 سال کے دوران، کہ جس طریقے سے ایکولی ٹائم ملتا ہے مختلف جو سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کو کبھی بھی خاص طور پہ خبروں میں جگہ نہیں ملا کرتی تھی، لیکن اب اپوزیشن بھی خبروں میں جگہ اپنی بناتی ہے۔ ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے آپ کرنٹ افیئرز کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں واضح طور پہ آپ کو اپوزیشن کا بیانیہ بھی نظر آتا ہے، ان کے ترجمان بھی نظر آتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے کہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اگرچہ ریاست پاکستان کی یہ نظریات کی ترجمانی تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مخالف سیاسی نظریات ہیں ان کو بھی جگہ دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا تعامل کا شکار نہیں ہوتا۔ جی ناہید۔ جی، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہر دور میں قوم کی ترجمانی کرتا رہا ہے، لوگوں کے احساسات کو آپ کے سامنے لے کر آتا رہا ہے، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ تمام خبریں، تمام واقعات آپ تک پہنچاتا رہا ہے۔ ہم کسی ریس میں شامل نہیں ہیں، کسی ایسی دوڑ میں شامل نہیں ہیں کہ کمرشلزم میں آ کے ہم کمپرومائز کر جائیں۔ کبھی بھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کو کسی بھی قسم کا کمپرومائز نظر نہیں آئے گا۔ جو نیشن جو ہماری اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہوگا، ہمیشہ وہ خبریں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ روایتوں کا امین رہا ہے اور اس لیگیسی کو لے کر ابھی تک چل رہا ہے۔ بہت سارے چیلنجز جس طرح سے شہزاد نے کہا مختلف ادوار میں ہوتے ہیں، ان کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر آپ ان چیلنجز سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک بہترین شیپ میں، پہلے سے بھی زیادہ ایک کامیابی کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ جو سفر ہے، آج ہم کوشش کریں گے ہماری ٹرانسمیشن میں اس پر بات ہو کہ یہ سفر کیسا رہا، کہاں سے ہم نے آغاز کیا۔ یہ 56 برس کا سفر جو ہے، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو ہم کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، آج ہم کہاں پر موجود ہیں، کہاں اس وقت ہماری جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ہماری کامیابی ہے، اس وقت کیسے دیکھا جاتا ہے اس کو، یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس ٹرانسمیشن میں ڈسکس کریں گے، اور بہت اہم شخصیات بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیں گی، ہمیں جوائن کریں گی۔ اور پھر میں ایک مرتبہ کہوں گی، شہزاد نے جیسے کہا کہ اتنی ساری شخصیات ہیں، اتنے سارے کامیاب لوگ ہیں، اور ایسے نامور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے آغاز کیا کہ آج اگر ہم دن بھر ان کے نام گنواتے رہیں تو شاید وقت کم پڑ جائے گا۔ اسی طرح کی کچھ شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ کنول نصیر صاحبہ اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام، ہماری پہلی اناؤنسر اور رول ماڈل ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے۔ بہت شکریہ کنول نصیر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے، آج کا یہ بہت خاص دن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ کی طرف واپس آؤں گی، لیکن ابھی ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا تعارف کروا دوں۔ شازیہ سکندر صاحبہ
صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق ڈائریکٹر نیوز ہیں اور بہت لمبا عرصہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے خاص طور پر جو خدمات سر انجام دی ہیں, جس طرح فیلڈ میں بھی رپورٹنگ کی ہے اور دنیا بھر کی خبریں آپ کے سامنے لے کر آئی ہیں, جس طرح سے کام کیا ہے, تو خواتین کے لیے یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کا رول ماڈل ہے کہ جب میڈیا انڈسٹری میں آپ آتے ہیں تو کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور جب آپ آغاز کرتے ہیں تب بہت خواتین کم ہوتی ہیں اور اپنا نام منوانا بہت مشکل کام ہے. بہت شکریہ شازیہ سکندر صاحبہ آپ کا بھی ہمیں وقت دینے کے لیے, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کمل نصیر صاحبہ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. کمل صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو, 56ویں سالگرہ جو ہے آج پاکستان ٹیلی ویژن اپنی سیلیبریٹ کر رہا ہے. آپ کو اس کی مبارکباد. اس موقع پر کیا اس وقت آپ کے احساسات ہیں وہ ہمیں بتائیے گا, پھر آپ کے سفر کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے آغاز کیا. السلام علیکم سبھی ناظرین کو, اور بہت شکریہ. لیکن آپ نے مجھے میرے ہی گھر میں مدعو کیا ہے کیونکہ یہ تو وہ گھر ہے جس میں سے ہم نے پہلا قدم رکھا, اور پہلے دن سے, ابتدا سے, پہلی منٹ سے میں اس سے منسلک ہوں. اور یہ میرے لیے اٹس این آنر اور میٹر آف پرائڈ کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بن گئی ہے اس ایک کمرے سے لاہور کے, کہ آج اس کی اپنی چینلز ہیں اور اتنے لوگ. یہ میں تو ارد گرد دیکھ کے ہر وقت سوچتی ہوں سب ستارے ہمارے ہیں, ہم نے دیے ہیں باقی کی چینلز کو. اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اور جو محبت اور پیار میرا خاص طور پر اس کے ساتھ ہے, اس کو تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے اور پہلا منٹ ہوتا ہے, اگر آپ اس سے لے کے اور اللہ آپ کو صحت دیتا ہے اور آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ اتنے برس اس کے ساتھ رہیں اور اس کی ترقی, اس کے مراحل مختلف جس میں سے وہ گزرتا ہے اس کا ساتھ دیں, تو ایک عجب سی فیلنگ ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ میری ہی سالگرہ ہے آج. ہم سب جو اس وقت تھے, وہ ساتھی میرے جو اب نہیں رہے, ہم بہت کم رہ گئے ہیں پہلے دن والے. بس طارق بھی ہم سے چلے گئے اسی سال میں, اور بس اب قلی محمد قلی خان, کیونکہ میرے پہلا پلے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہوا تھا اس میں ہیروئن بھی تھی, اور قلی خان میرے ہیرو تھے. تو اس کو بھی جب بھی میں دیکھتی ہوں کسی بھی چینل پہ تو ایک دعا ہی دل سے اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو زندگی اور صحت دے. تو پوچھیے کیا پوچھتے ہیں. ٹھیک. شازیہ سکندر صاحبہ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا اپنے کیریئر اور پاکستان ٹیلی ویژن سے جو وابستگی تھی ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی. السلام علیکم. دیکھیے میں نے 1981 میں ٹیلی ویژن کو جوائن کیا. ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا تھا اور مجھے یہ ایک آفر, ایک اپرچونٹی ملی, میں نے اپلائی کر دیا. وہ زمانہ تھا کہ جب ٹیلی ویژن میں کسی کا ایز اے پروڈیوسر جوائن کرنا ایک بہت فخر کی بات تھی. بڑے سخت ٹیسٹ سے اور مراحل سے گزر کر ایک آدمی ادھر پہنچتا تھا. اور پھر آتے کے ساتھ ہی میری جوائن کرنے کے 2 دن کے بعد میں نے ایک رپورٹ بنائی جس پہ اس وقت کے سیکریٹری انفارمیشن نے بہت تعریف کی, سارے میں اس کی تعریف ہو گئی, تو بڑا دل بڑھ گیا. اور جہاں جاتے تھے ہم, میں جب آج بھی ٹیلی ویژن کا حصہ ہونے کے حوالے سے جب بھی میں غور کرتی ہوں تو زندگی میں مسائل آئے, تکالیف آئیں, جدوجہد کی, مگر اس کا صلہ بہت ملا. جہاں جاتے تھے, جدھر جاتے تھے, اچھا شازیہ سکندر ہیں آپ, تو دل ایک دم بڑھ جاتا تھا اس بات سے. اور ایک اتنے معتبر ادارے کا رکن ہونے کی وجہ سے جو فخر حاصل رہا ساری زندگی, رپورٹر پروڈیوسر کی حیثیت سے شروع کیا, سینئر نیوز ایڈیٹر, کنٹرولر, پھر ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز رہی, ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز رہی, ڈائریکٹر گلوبل رہی, پی ٹی وی ورلڈ انگلش چینل کی ہیڈ رہی. تو جو ذمہ داریاں رہیں میری, اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور یہ نہیں کیا کہ جی یہ خاتون ہے یہ کام نہیں کر سکتی. اور ویسے بھی خاتون جب کسی شعبے میں کام کرتی ہے وہ آگے تبھی آتی ہے کہ وہ جب 10 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے. وہ ویسے ہاں وہ اپرچونٹی اس کو اس طرح سے نہیں ملتی کہ آدمی جیسے بھی یہ گزارا ہو گیا. گزارا خواتین نہیں چل سکتی, آ جاتی ہیں سسٹین نہیں کر سکتی, سسٹین وہی کر سکتی ہیں. جی کمل صاحبہ, میم ہمیں بتائیے گا, آپ نے جب سفر کا آغاز کیا
پہلی اناؤنسر تو آپ ہیں ہی، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پہلا جو ڈرامہ تھا اس میں بھی آپ نے کام کیا اور پہلی ہیروئن کے طور پر متعارف ہوئی آپ پاکستان میں. تو اس سفر کو اگر دیکھیں تو اس وقت کے حالات کیسے تھے، کس قسم کے حالات تھے 56 برس پہلے جب آغاز ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو اس سفر پہ جب آپ پیچھے نظر دوڑاتی ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ یادیں، کچھ میموریز جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ. بیٹا آپ دیکھو، جیسے میں گھر میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں، اسکائپ ہے، زوم ہے، آپ آج کل کے دور کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے شازیہ نے بھی کہا کہ کتنے مسئلے، کتنے مسائل، کتنا کس قدر کا ہم بلیک اینڈ وائٹ سے شروع ہوئے ہیں، جب ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی اور بیچ میں کمرشلز بھی نہیں تھے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی، پہلا دن تھا، پہلی ابتدا تھی ٹیلی ویژن. تو اگر بجلی چلی گئی تب بھی ہمیں اس کی معذرت کرنی ہے کیونکہ ٹیلوپ ہی چل سکتا تھا، گئی تب بھی ہمیں اس کے متعلق بعد میں کہنا ہے کہ سیاسی سلسلہ ٹوٹا تھا، دوبارہ دیکھیے وغیرہ. تو وہ جو ابتدا کے دن تھے اس سے لے کے 56 برس، وہ بات بعد میں کروں گی کہ جیسے کہا شازیہ نے، لفظ ان کے میں لے رہی ہوں کہ سسٹین کرتے ہیں آپ، ٹو کیپ یور سیلف، کہ آپ کو جو آپ کا ویور ہے وہ بہت شارپ ہے اور آج کل کا ویور بھی شارپ ہے. تو آپ ان کے ساتھ چلنا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کس طرح بدلنا ہے. بدلنے سے مطلب ہے کہ آپ کو جیسے نا سبسٹنس اپنا جو آپ کے پاس ہے اس کو نہیں ہونے دینا. یو ہیو سبسٹنس کو گرو کرتے رہنے دینا. پہلے دن میں جیسے میں نے کہا بلیک اینڈ وائٹ تھا، ہم صرف کوئی باقی جاپنیز کرو تھا جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، ابتدا جس کی تھی پاکستان میں ہم سارے مل کے کوئی 17 لوگ تھے، جس میں ہمارے پروڈیوسر کا سمجھ تھے اور فضل کمال تھے اور مطلب اور طارق تھے اور میں، مطلب ہم بیسک وہ تھے، مطلب اینکر بھی ہم تھے، ہوسٹ بھی اگر کرنا پڑے تو ہوسٹ بھی ہم تھے اور اناؤنسر بھی. آج کل اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اتنے سفر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں، ابھی سمجھنا یہ ہے کہ اناؤنسر میں اور ہوسٹ میں اور نیوز کاسٹر میں اور کیا ڈفرینس ہے، پہلے تو سمجھنا ہے کیونکہ ہر ایک کی ایک اپنی آپ کی ضرورت، آپ کی آواز کی، آپ کے الفاظ کی، جو ہمارے اتنے برسوں میں 56 سال آپ ہمیں سن رہے ہیں. تو محنت تو ہے نا. بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ہوا، میری خوش قسمتی کہ پہلا کلر اناؤنسمنٹ بھی میں نے کیا. پشاور ٹی وی کی اوپننگ ہوئی، بہت ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ وہ بھی میں نے طارق نے کی. پیٹا ٹیلی ویژن کی اوپننگ ہوئی تو وہ بھی پہلے دن کی اناؤنسمنٹ ہم نے کی. جس دن یہ نیٹ ورک بنا ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی. ایک تو ڈیسٹنی بھی ہے، اللہ کی مہربانی بھی ہے، بہت زیادہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس طرح رکھنا، اپنے آپ کو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یو ایوالو وتھ دی آرگنائزیشن. اچھا ایک سوال ہے کنول صاحبہ، جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سوال ہے. سوال یہ کہ آپ خود بہت بڑی پرسنالٹی ہیں ٹی وی کی اور بڑے بڑے آپ نے پرسنالٹیز کے ساتھ کام کیا، کچھ نام بھی آپ نے لیے. میرا سوال ہے کہ خود بھی ہم نے دیکھا اور بعد میں بھی آنے والے لوگوں نے بتایا جس طریقے سے کہ ایک ڈرامہ تھا وارث، اور پاکستان میں جب وہ ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھیں، اگرچہ باقی چینلز آپشنز اس طرح نہیں تھے لیکن پھر بھی اس ڈرامے کی کوالٹی اور بھی میں کئی نام لے سکتا ہوں، خدا کی بستی، جانگلو، سن کہی، بے تحاشا نام ہے، آپ کو بھی ازبر ہوں گے. کیا ہوا کہ اب وہ کوالٹی کانٹینٹ آنا ختم ہوا کئی سالوں سے، اور کچھ پرائیویٹ پروڈکشنز ہوئیں، اس میں اچھے کانٹینٹ بھی ہم نے دیکھا، لیکن جو ایک پی ٹی وی کا ترہ امتیاز تھا، اور یہ وہ ایسے ایسے پروڈیوسرز تھے، ایسے ایسے رائٹرز تھے، ابھی بھی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ کانٹینٹ آنا ختم ہوا گیا؟ سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ ایک ریہرسل کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں تو بہتر ہوتے جانا تھا کیونکہ کمپٹیشن بڑھے چلا جا رہا تھا. اب ماشاءاللہ 90 کے 100+ چینلز ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو پی ٹی وی کو، ہم بھی پی ٹی وی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کی طرف لے جانے کی بجائے آئی تھنک ہم لوگوں نے اس کو ایک میں کسی کی وہ نہیں کر رہی ہوں،
एक्टर्स ने तो आके जो प्रोड्यूसर उसको बताएगा वही करना है ना। तो बाकी चैनल्स में भी जो हेड कर रहे हैं या जिनके ड्रामे इस कदर मशहूर मकबूल हो रहे हैं, उनके भी तो प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ से ही गए हैं ना, इसी नर्सरी से गए हैं। तो फिर ये तो सीरियसली एक रिसर्च करनी चाहिए कि वहां जाके क्यों उनके ड्रामे बेहतर, या हमारी क्यों वैसा सवाल इसकी तरह का क्यों नहीं। अब ये हम नहीं कहते कि यावर है आपका अल्लाह बहुत बुलंद दर्जे दे, मतलब उस किस्म के। जी जी कमल साहिबा, आप तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, जी चाहता है कि आपको सुनता ही जाए बंदा जब आपसे बात का आगाज़ करे। आपने रिहर्सल की अभी बात की थी मैडम, कि रिहर्सल बहुत ज़्यादा की जाती थी और फोकस किया जाता था अपने किरदार पर, लोग अपने किरदार के अंदर डूब जाते थे, महसूस नहीं होता था कि हकीकत क्या है और एक्टिंग जो इस वक्त हो रही है वो क्या है। चूँकि आपने तो पहले ड्रामा में काम भी किया, तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि इस हवाले से क्या फ़र्क नज़र आता है आपको कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आपने कहा कि प्रोड्यूसर ज़ाहिर है जो बताएगा, एक्टर ने तो वही आकर करना है। क्या दोनों तरफ से हमें कुछ लैकिंग नज़र आ रही है? असल मामला है क्या? आपको क्या महसूस होता है? आपकी नज़र में इतना माशाल्लाह से आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, हमने रेडियो पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग आए थे मोस्टली, उज़मा में सलीम नासिर, मतलब जितने नाम आप ले, तारिक अजीज, अजहर, हम लोग सब रेडियो पाकिस्तान से आए थे। मतलब बचपन में रेडियो किया हुआ था, तो बोलने का एक जो वो था, उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, पॉज, ये तो हमने रेडियो से सीखा था, आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल मीडियम है जहाँ सिर्फ आवाज से बयान होता है। तो यहाँ के टेलीविजन में इब्तिदा के जो प्रोड्यूसर्स आप देखिए, इस कदर खूबसूरत नाम है। सुबह मैं कराची का प्रोग्राम भी देख रही थी, टेलीविजन का मॉर्निंग शो, उसमें वो सब जिक्र कर रहे थे शहजाद खलील का और मोहसिन साहब का, और मतलब इतने बड़े बड़े नागा नासिर साहब प्रोड्यूसर थे, फजल कमाल थे। तो ये कुमर आफ्ताब कहाँ गए, ऐसा प्रोड्यूसर, हम प्रोड्यूसर की बात, we were taught the producer is right, ठीक है। हम सेकंड आते थे, मैं नहीं थी कि मैं अब एक्टर हो गया या मैं मकबूल हूँ, नहीं। we always thought and I still think, आप लोग सब मेरे बाद आए, आप सब बच्चे हैं हमारे, बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन अगर आप मुझे एक प्रोग्राम पे बुलाएंगे, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपका क्या, what have you conceived, आपका फॉर्म क्या है, आप क्या कहते हैं ना। ये बात हट गई है लोगों से, बिल्कुल सही। वो डिक्टेट करा, क्यों भाई, जिसने लिखा है और जिसने प्रोड्यूसर, और रिहर्सल तो बहुत जरूरी है। अब ड्रामा करती, मैंने इतने 22 बरस के बाद एक सीरीज करी, मैं अभी भी जाके पूछती हूँ तो बड़े हैरान होते हैं। लेकिन देखिए, जो कॉन्सेप्ट हैमलेट कई 100 दफा बना होगा आई थिंक, लेकिन हर एक की डायरेक्टर की जो परसेप्शन होती है उसके मुताबिक चलते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, तो शेक्सपियर का ही प्ले, लेकिन वो उसकी तो the producer should be strong enough to put his or her foot down कि ये मुझे चाहिए और ये करवाना है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आजकल देखती हूँ उनके पीछे फिरते रहते हैं, इसने खाना क्या है, इसको जूस चाहिए, इसको फलाना, मतलब नखरे बहुत हो गए। कबीर खान को देखिए जो माशाल्लाह आज तक हैं, वो अब तक कोने में बैठ जाते हैं, ना बोलते हैं, कुछ ना खाने की जिद करते हैं, ना कुछ। मैं तो ड्रामे वाले मुझे बताते हैं, तो तभी वो इतना सस्टेन करना अपने आप को, अपनी अना जो है ना वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो चीज आप दे रहे हैं उसमें आपका काम इतना अच्छा हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, शाजिया सिकंदर साहिबा, ये बताइए कि जब ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स मार्केट में आए और उसके बाद एक दौड़ लग गई, उन्होंने बल्कि कुछ किया, काफ़ी हिजानी कैफियत भी तारी की, और जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ का एक आपको अंबार नज़र आया हर रोज़, और आज भी हम देखते हैं। सो इन लोगों ने लोगों की साइकी जो है काफ़ी हद तक तब्दील की। लोग जो हैं शायद अपने पसंद के मुताबिक देखना चाहते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा हंगामा राई हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, कौन क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। PTV ने अपनी एक रिवायत बरकरार रखी है। सो इसको अगर कंपेयर करें तो मुश्किलात क्या आपने अपने दौर में जब आप काम कर रही थी उसमें देखी आपने, और अब क्या आप देखती हैं शहरों में जहाँ जहाँ केबल TV की फैसिलिटी है, वहाँ पे अक्सरियत लोगों की प्रेफर करती है कि वो ऐसे शोज़ देखें जहाँ पर कोई ज़बानी लड़ाई हो रही है,
یا ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھاڑی جا رہی ہے، اور سیریس ڈسکشن جو ہے اس کو شاید یہ قصور لوگوں کا بھی ہے، ویورز کا بھی ہے، اور شاید یہ قصور ان چینلز کا بھی ہے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں پاکستان ٹی وی نے اپنی روایت کو اگرچہ برقرار تو رکھا ہے لیکن بڑا چیلنجنگ بھی ہے یہ ایک طرح سے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بڑا چیلنجنگ ہے. مگر دیکھیے پی ٹی وی نے جلدی نہیں کی مگر کسی کا اعتماد بھی نہیں توڑا. اپنے خبر کے تصدیق کو اولیت دی ہے. آج بھی پرائیویٹ چینل تک اگر کسی خبر کی تصدیق کرنا ہو، کسی اہم خبر کو دینا ہو تو پہلے پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں. اور بلکہ اگر پی ٹی وی سے کوئی غلطی سے کوئی چیز چلی جائے تو کہیں گے ہم نے تو نہیں، پرائیویٹ سرکاری ٹی وی نے دے دیا. دیکھیں نا. مگر یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن آج بھی کسی چینل سے کم نہیں. خبر کے معاملے میں، اپنے معیار کے معاملے میں جہاں معیار کم ہوا ہے وہ ہے ڈرامہ. نیوز میں نہیں. نیوز میں پابندیاں بھی نیوز پہ ہی لگی ہیں. تمام ادوار میں نیوز پہ پابندی لگتی تھی. یہ واحد دور ہے. یہ نہ کہیے گا کہ میں کوئی سیاسی بیان دے رہی ہوں. میں نے اس دور میں ایسے ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ نیوز یہ چارٹ سنبھالا تھا 2018 میں. اور میں آپ کو یہ بالکل حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی. میں نے پرائم منسٹر کی خبر 7ویں نمبر پہ بھی دی ہے، 10ویں نمبر پہ بھی دی ہے. اور خوشگوار حیرت اور پریشانی اس وقت ہوتی تھی جب منسٹر یہ فون کرتا تھا کہ بھائی آپ نے اپوزیشن کو نہیں دکھایا. میں نے تو اپنی انٹائر لائف میں یہی ہوا تھا کہ لفظ جیالہ اگر استعمال ہو گیا تو ایک قیامت آ جاتی تھی. ان امپلائمنٹ آ گیا تو قیامت آ جاتی تھی. ان امپلائمنٹ پہ ایک دفعہ مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا اپنے سینئر سے کہ میں اس پہ فلم بنانا چاہتی ہوں. وہ کہنے لگے میڈم بی بی، اس وقت تو بی بی آپ کیا سورج کو چراغ دکھا رہی ہیں؟ کیا چاہ رہی ہیں بھائی آپ؟ وہ زمانہ تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ٹیلی ویژن ہے، جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ اوپینین مولڈ کرتے ہیں. پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ پی ٹی وی نیوز سے پہلی دفعہ مختار مائی کا جو کیس ہے وہ میں نے پیش کیا تھا. وہ کہانی بھی میں ہی ڈھونڈ کے لائی تھی. ریپ کے آج نہیں ہو رہے ہیں، جب زمانے میں ہو رہے ہیں، مگر اس کو ایک گینگ، اس کو ریپ کو میں نے زیادتی کا لفظ دیا اور وہ کیس پیش کیا. آج دیکھیں وہ دنیا نے اٹھا لیا وہ کیس. ایسے ایسے خواتین کے ایشوز پر بات کی ہے. ٹیلی ویژن بات کرتا ہے مگر اس طریقے سے، اس سوبر طریقے سے بات کرتا ہے کہ اس میں ہجانی کیفیت نہیں ہوتی. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ناظرین، قارئین وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم دیتے ہیں. ہم ان کا اوپینین مولڈ کرتے ہیں. ہم اچھی چیز دیں گے، وہ اچھی چیز پسند کریں گے. ہم ہجان بھر دیں گے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمیں دوڑ نظر آ رہی ہے ریٹنگ کی اور ایک ہجانی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے نیوز چینلز پہ، کیا جس طرح آپ نے کہا کہ مولڈ کرنے میں انسان کی بڑا اہم کردار ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا، تو جو ذوق کی تشکیل پاتی ہے کیا اس کو اب تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اب تو لوگ اتنے عادی ہو گئے اور جہاں شور شرابہ نہ ہو یا کوئی اس قسم کی ہجانی خبر نہ ہو، محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو ابھی بھی کیا اس کو لوگوں کے اس ذوق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے آپ اچھی چیز دیں گے، اچھی چیز ہے ہی نہیں تو چوائس کہاں سے چوز کریں گے؟ آپ اتنا دیکھیے، ابھی وہ نوید قمر صاحب ایک اچھے رائٹر ہیں. جب وہ ایک اچھا ڈرامہ لکھتے ہیں ان کے ڈراموں میں لفظ ہی ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں موضوع اچھا ہو، پاکستان ٹیلی ویژن سے بہتر ڈرامے آج تک نہیں ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں نا، وہ کیا تھے؟ وہ لفظ ہی تھے نا، وہ لکھاری نہیں تھے. اور میں ایک بات آپ کو یہاں ذرا رکیے گا، ایک پاز دیجیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پی ٹی وی پر ڈرامے کی اور اس کے میں فرق کیوں آیا؟ یہ پولیٹیکل بھرتیوں کی وجہ سے. مختلف ادوار میں جو بھرتیاں ہوتی رہی وداؤٹ میرٹ، اس نے معیار گرا دیا. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کمل نسی صاحبہ ایک آخری سوال آپ سے، وہ یہ کہ اب آج کل کی جنریشن، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا تھا کہ جو ٹیکنالوجی جس طریقے سے اس میں ایولیوشن آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، تو آج کل کی جنریشن تو پاکستان کے شاید پرائیویٹ چینلز بھی کم دیکھتی ہے، اور پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ینگ لوگوں پر مشتمل ہے. تو وہ تو اپنے موبائل سکرین سے ہی اکثر نہیں ہٹتے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ بڑا کم ہے.
سو ایسے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے کیا آپ کے لیے کوئی ریکمنڈیشن ہوں گی؟ کیا آپ کو کہہ سکیں گی کہ کس طریقے سے ان کو راغب کیا جائے، کس قسم کا کانٹینٹ دیا جائے کہ یہ جو یوتھ بلج ہے اس کو آپ کیپچر کر لیں؟ دیکھیں بیٹا، ہم جب دیکھتے ہیں دوسری چینلز پہ نیوز کو، میں کسی کو برا یا اچھا نہیں کہہ رہی، ایک بولنے کا آپ ٹیکنالوجی کی بھی بات کی، ایک لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آواز کہاں سے جانی. اگر آپ شروع کرتے ہیں، میں بہت دیکھا یہ ینگ بچیاں ہیں، خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، کپڑے اچھے ہیں، بال بہت بنے ہوئے وغیرہ، لیکن ہمارے جو نیوز کاسٹرز ہیں جن کے نام میں ضرور لوں گی، جو میرے ساتھ ساری زندگی رہے ہیں، لڑکیوں میں عشرت فاطمہ لے لیں، شائستہ زید لیجیے، خالد حمید لیجیے، ارجمن لیجیے، یہ سب کوئی اپنی جو گیٹ اپ تھی اس سے مقبولیت نہیں ملی. صحیح. آواز کی خوبصورتی اور نیوز کا انداز، خبر تو خبر ہوتی ہے، آپ یہاں سے کیسے شروع کرتے ہیں آج میرے مطابق تو یہ مطلب ابتدا ہی بالکل غلط ہے. جیسے کہا شازیہ نے، سینسیشنلزم ہے. آپ نے تو سینسیشن کریٹ ہی نہیں کی، آپ نے تو بہت کم آواز میں کہا کہ آج کی یہ خبر ہے، ورنہ تو باقاعدہ بہت زیادہ بلند آواز میں جو ہے وہ چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں. وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. بہت شکریہ کمل نصیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، شازیہ سکندر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس 56 سال کے سفر پر ہم اس وقت نظر دوڑا رہے ہیں، کہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، چیلنجز کیا رہے سارے عرصے میں، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اور خاص طور پر بڑی اچھی جو گفتگو شہزاد اس وقت ہمارے جو سینئرز ہیں جو وہ بات کر رہے تھے کہ ریہرسل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کمل نصیر صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اناؤنسر میں، ہوسٹ میں، اور آپ جو بات کرتے ہیں نیوز ریڈر میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو اپنی ڈومین میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے کرنا کیا ہے، کس طرح سے امپروو کرنا ہے. ایولیوشن ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، آپ سیکھتے ہیں چیزوں کو، لیکن تب بھی آپ کو اپنے ڈومین میں رہنا ہی ضروری ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی، اور اس کے مطابق ہی آپ نے کام کرنا ہے. ریہرسل بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک محنت نہیں کریں گے، ریہرس نہیں کریں گے، تب تک بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج کل بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. اب وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن خوش قسمتی سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کو وہ ساری چیزیں بھی نظر آئیں گی، اور ابھی تک ہم ان روایات کو لے کر چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نئے وقت کے جو اس وقت تقاضے ہیں، نئے دور کے، ان تقاضوں سے ہم آہنگ بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی روایات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. لیکن میرے خیال میں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی اگرچہ بہت زبردست پاکستان ٹیلی ویژن نے کام کیا ہے، جو ڈرامے بنائے ہیں خاص طور پہ، مطلب ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آج کل کا جو تیز رفتار دور ہے، آج اگر وارث ڈرامہ دوبارہ سے اس کو نشر کیا جائے تو شاید اس کو وہ پذیرائی نہ ملے جو 1980 کی دہائی میں اس کو ملی تھی. تو آج کل کے دور میں میرے خیال میں جو پی ٹی وی میں لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، زیادہ مشکلات ہیں کہ جب لوگوں کے پاس بے تحاشا آپشنز ہیں، ان کے پاس موبائل فون کی سکرینز موجود ہیں جس پہ وہ دنیا بھر کی چیز دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل چینلز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جس طریقے سے آپ جو فورن فلمز یا جو ٹی وی سیریلز بن رہے ہیں جو آج کل یوتھ میں بہت زیادہ پاپولر ہیں، تو کوشچن اس کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک دور گزارا، لیکن اس دور میں کمپٹیشن اس طرح کا نہیں تھا جو آج جس طرح میں کمپٹیشن نظر آتا ہے. اور یہی چیز آپ اپلائی کر لیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ کہ جتنی سورسز آف انفارمیشن اس وقت ایک شخص کے پاس موجود ہیں، ماضی میں نہیں تھی. وہ پی ٹی وی پہ ریلائی کرتا تھا، موبائل فونز نہیں تھے، آپ جو ہے وہ فوری خبر آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں تھے. لیکن اب جو ہے وہ جو ہے دور بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے چیلنج، جیسے میں نے بار بات کی. خیر، فیصل جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ویڈیو لنک پہ. بہت بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی آج 56ویں سالگرہ کے سلسلے میں جو ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. سو جہاں سے میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہی سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ ماضی کا پی ٹی وی ایک سنہرا دور کہتے ہیں، لیکن سنہرا دور اگر آج کل کے دور پہ آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو شاید وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت تبدیلی آ گئی ہے، کمپٹیشن آ گیا ہے، لوگوں کے پاس چوائسز آ گئی ہیں. سو اس سارے معاملات میں
پی ٹی وی نے ایک تشخص تو اپنا برقرار رکھا ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ پی ٹی وی نے مطلب اس طریقے سے مقابلہ کیا فائنینشلی ادروائز، تو وہ شاید پی ٹی وی کے لیے ممکن بھی نہ ہو. آپ کے خیال کیا کہیں گے آپ اسے؟ جی ہاں بالکل. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، 56 سال کا ہو گیا پاکستان ٹیلی ویژن. اور پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک فیملی میں ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کا ذکر ہو رہا تھا ابھی، تو ان ڈراموں کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا. ویسے تو بے شمار ڈرامے تھے، لیکن ان کو پھر اس کو چھوٹا کرنا پڑا آرٹیکل کو، اور 6 ڈرامے انہوں نے پک کیے جو خدا کی بستی سے لے کے سفر شروع ہوا، اور پھر آگے آپ نے ذکر کیا وارث کا، اور باقی ابھی بھی آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس تو یہ ساری ڈی وی ڈیز پڑی ہوئی ہیں. یہ پی ٹی وی کا ایک میری فیوریٹ ڈائریکٹر جو ہیں سائرہ کاظمی، ان کا آہٹ ہے، اور پھر بے شمار تپش پڑا ہوا ہے، وہ بھی سائرہ کاظمی کا ہی ہے، پھر نجات، پھر اگین. تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور آپ نے یہ بات بھی ٹھیک کی کہ آج کے دور میں زیادہ چیلنجز ہے، واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، نیٹ فلکس ہے، بہت زیادہ یوٹیوب ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں کانٹینٹ دیکھنے کی. اور سپیڈ آف مارکیٹ کی آپ نے بات کی، بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چلائے بھی ہیں، وارث بھی چلایا ہے، ابھی اندھیرا اجالا بھی چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے رپیٹ ہوتا ہے. اور پھر آج کل کا جو دور ہے وہ بہت بدل گیا ہے، اور اس میں جو آج کی دور کی مناسبت سے جو کانٹینٹ ہے وہ بنانا ایک چیلنج ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کبھی بھی فائنینشیل، اس کے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایک پرائیویٹ ادارہ اور ایک سرکاری ادارے میں فرق ہوتا ہے. اور اس لیے لیکن جو اصل کام ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ ہے اپنی ثقافت کی ترجمانی کرنا، اپنی ریاست کی ترجمانی کرنا. اور اس میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن نے 56 سال میں جو کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ٹریننگ کی ہے لوگوں کی. جو لوگ پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے دیکھتے تھے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے ان بچوں کی، ان میں بھی ایک شامل ہوں. میں نے جو سیکھا، کچھ ڈرامے آتے تھے، سبق آموز ڈرامے آتے تھے جو سکھاتے تھے آپ کو کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. بچوں کی تربیت میں بہت عمل دخل تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور اس قسم کی ساری چیزیں جو بچوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بہت سارے اینک والا جن یا دیگر جو سارے ڈراماز بچوں کے لیے پیش کیے جاتے تھے. فیصل جاوید صاحب یہ کہیے گا، ابھی آپ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ، اور پاکستان تحریک انصاف سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، یہ چیلنجز تو بہت سارے ہیں اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کس طرح سے ان چیلنجز کو میٹ کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس اس وقت لائحہ عمل ہے؟ بچوں کے ڈراماز کی ہم بات کر رہے ہیں، یا سپورٹس کی ہم بات کر لیں، یا پھر ڈراما کے ریوائیول کی بات کر لیں، تو کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تحت آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے لے کر جائیں دوبارہ؟ جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ڈرامے بنائے، اور یہ فیزیبلٹی نہیں ہے اس وقت. ابھی پاکستان ٹیلی ویژن کی جو مینجمنٹ ہے اس کا پورا زور جو ہے وہ ہے تیزی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. ماضی کے ادوار کی جو لائبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور پھر سب سے چیز جس کا قوم کو انتظار ہے وہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ہائی ڈیفینیشن پہ جانا ہے، ایچ ڈی ٹیکنالوجی پہ جانا ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اب تو نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ بھی چیئرمین آ رہے ہیں، تو ان کا تو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بہت پرانا رشتہ بھی ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں. تو اور پھر عامر منظور صاحب ہے وہاں پر، اور باقی جو ٹیم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب سب سے اولین ترجیح ہوگی کہ سکرین جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. آپ بہت اچھے دیکھیں گے، ابھی بھی اچھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ایچ ڈی ہو جائے گا تو بہت ہی اچھے دیکھیں گے. اور دوسری چیز جو سبسٹنس ہے، جو ڈرامے کی انہوں نے بات کی ہے، اس پہ پورا زور لگانا ہے، کیونکہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. اور آج پاکستان ٹیلی ویژن کا جو معیار ہے ڈرامے کا، وہ بہت ہی تنزلی کا شکار ہے. ہمارے ڈراماز تو انڈیا میں دکھائے جاتے تھے اکیڈمی میں سکھانے کے لیے.
क्विक क्वेश्चन वो ये कि अभी कुछ अरसे पहले एक प्राइवेट चैनल पे ड्रामा चला, खलीलुर रहमान कमर साहब ने तहरीर किया, बड़ा मशहूर हुआ वो ड्रामा, लेकिन उस ड्रामे में जो कुछ मौज़ूआत ऐसे थे कि थोड़े सेंसिटिव थे, और आपके ख्याल में पीटीवी को ये बैरियर अब तोड़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ताकि एक रिवायत तो हमारी बरकरार है लेकिन अब लोगों की भी रिक्वायरमेंट कुछ तब्दील हो गई हैं? जी, मेरी हुमायूं सईद से इस पे बात होती रही। मैंने कहा जो आखिरी एपिसोड था उस ड्रामे का, वो एक बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिला था। आप जमाने को हिला सकते थे, कोई ऐसा मैसेज दे सकते थे सबक आमोज। देखें, कहानी आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुलनी चाहिए, लेकिन मैंने वो आर्टिकल में भी लिखा है कि जो 5 बुनियादी चीजें हैं हमारे मुआशरे में जो कि आम हो चुकी हैं, जो कि गलत है, उसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सिफारिश आम हुई है। लोग कहते हैं, बड़ा एक बाप बड़े फख्र से कहता है अपने बेटे के बारे में कि जी मेरा बड़ा बच्चा बड़ा तेज है, उसने बस उधर उसका वाकिफ था, उसने बात की, उसका काम हो गया। ये सिफारिश है, गलत है। इसी तरह रिश्वत आम है, जी मेरा बच्चा बड़ा तेज है, जी उसने 500 रुपए दिए और उसको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, वो अंदर चला गया। ये रिश्वत है, ये आम हुई है। इस पे ये फैशन स्टेटमेंट्स बन गई हैं चीजें, प्राइड लेते हैं लोग। इसी तरह झूठ है, इसी तरह चोरी है, देखिए करप्शन है। अब हमने करना क्या है, ये बुनियादी मसाइल जो हैं इसके ऊपर। अच्छा, कहानी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कहानी का रुख कुछ हो सकता है, लेकिन इन दी एंड मैसेज जो है ना वो जाना चाहिए, तो उस पे फोकस करना चाहिए। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीटीवी को अब डाउन द विकेट जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत चैनल्स आ गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, और साथ ही में पाकिस्तान टेलीविजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीटीवी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो आज भी अपनी जगह पे कायम है। पाकिस्तान टेलीविजन की जो पीटीवी न्यूज की जो क्रेडिबिलिटी है, ये एक किसी भी न्यूज चैनल के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और वो पाकिस्तान टेलीविजन ने बरकरार रखी हुई है, और उसमें पुख्तगी आई है जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है। हमने देखा, एक तो न्यूट्रल, यानी कि पहले तो ये एक प्रोपेगेंडा टूल बना हुआ था। देखिए, पाकिस्तान टेलीविजन रियासत की तर्जुमानी करता है, उसमें एक सूबे में किसी और पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बहरहाल हुकूमत है, तो इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है रियासत को, वो जरूर मिलनी चाहिए। सबको रिप्रेजेंट तो करना है। फैसल जावेद साहब, एंड में मैं चाहूंगी कि आज का बड़ा खास दिन है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज यही होगा कि पीटीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आप मेहनत करते रहें, और साथ में आप आगे नित नई चीजें जो है लाने के लिए गामजन रहें। पैशन ड्राइव करेगा, पीटीवी नाम ही पैशन का है। और हमारे जो बड़े थे, जो पाकिस्तान टेलीविजन के हमारे उस्तादों में थे, मैं जब छोटा था ह्यूमैटिक टेप के ज़माने से पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मेरी वाबस्तगी है बहुत पुरानी। और पाकिस्तान टेलीविजन की जब बिल्डिंग में हम उस वक्त दाखिल होते थे, वैसे ही आज ही दाखिल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं आया उसमें ख़ास। इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें चैलेंजेस जरूर अपनी जगह हैं। लेकिन कमिटमेंट होगी, पैशन होगा और टीम वर्क होगा, तो पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसी बुलंदियों पे दोबारा चला जाएगा जहां पे एक जमाने में था। और पीटीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, एंजॉय करें। 56 साल का पाकिस्तान टेलीविजन हो गया है, हमसे कहीं बड़ा है, और हमें अपने बड़े की इज्जत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जिस कमिटमेंट की वो बात कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो ज़रूर होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की कि अब हमें अपनी कहानी को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। मुआशरा जो है उसके जो रवैये हैं, ये जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं हमारे मुआशरे में, उसको खुल कर दिखाना पड़ेगा। और अगर इसको हम नहीं दिखाएंगे तो वो चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसको आप सादत हसन मंटो जिस तरह से लिखते थे, और वो कहते थे कि मैं ब्लैक बोर्ड पर जो है वो वाइट चौक से ही लिखूंगा, ब्लैक चौक से नहीं लिख सकता। तो जो मुआशरे की कहानियाँ हैं वो हमें दिखानी ही पड़ेंगी। बहरहाल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये सारा काम आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो इंशाअल्लाह अपना जिस मकाम पर इस वक्त मौजूद है, 56 साल का जो सारा सफ़र है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अभी एक न्यूज़ ब्रेक हुआ है, न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।